جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر اسی حلقے میں جس کا نام ہے بہت ہی حسین اور نورانی، یعنی سیرت مصطفیٰ کی روشنی۔ ہم اس حلقے میں کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یہاں بیٹھ کر سبق سننے کی اور پڑھنے کی اور اس سیرت کو سمجھنے کی؟ دیکھیے یہ آج کل کا دور ہے، فتنے کا بدترین دور ہے۔ کچھ معلوم نہیں کب دجال کی اپیرنس ہو جائے، کیونکہ دجال کے فتنے تو آنا شروع ہو گئے ہیں۔ ہر روز ایک نیا فتنہ ہے۔ نہ مرنے والے کو، نہ قاتل کو پتہ کہ وہ کیوں قتل کر رہا ہے، نہ مقتول جانتا ہے کہ اسے کیوں قتل کیا گیا، نہ موبائل چھیننے والے کو پتہ کہ یہ جان جو وہ لے رہا ہے یہ کتنی کس گھر کے لیے قیمتی ہے، اور یہ موبائل 2 ٹکے کی چیز یہ کتنا بدترین ہے، یہ 2 منٹ میں ختم ہونے والی چیز ہے، وہ اس چیز کے لیے کسی کی جان کیوں لے رہا ہے۔ ایسا ہی کچھ دور تھا جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ وہ عرب کا بدترین دور تھا، اور وہ در یتیم جس نے اس بدترین لوگوں کو دنیا کا بہترین انسان بنانے میں تعلیم دی، دنیا کا بہترین انسان بنانے کے لیے ان کو تعلیم دی۔ اور یہ تعلیم کس نے انہیں دی؟ وہ جس نے اسے نبی بنایا، وہ نبی آخر جو در یتیم تھا، وہ در یتیم جو بچپن ہی سے یتیم تھا۔ وہ ایک یتیم کی حیثیت سے وہ کیسے بچے تھے، آج ہم اس بات کو جانیں گے۔ آج ہم اس بات کو جانیں گے کہ ایک یتیم کی حیثیت سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے بچے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے والد ماجد کو تو دیکھا ہی نہیں تھا، جبکہ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کی محبت اور سائے میں صرف آپ کی محبت، والدہ ماجدہ کی محبت کا سایہ آپ کو صرف 1 سال ہی ملا، کیونکہ پہلے 5 سال، شروع کے 5 سال وہ دائے حلیمہ کے پاس مضافاتی علاقے میں، دیہی علاقے میں تھے۔ پھر واپس آئے تو 1 سال بعد ہی والدہ چلی گئی، ایک آزمائش اور اس کے بعد پھر دوسری آزمائش آتی رہی۔ یتیم ہونے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن جو ہے وہ ذرا تنگ دستی کی زندگی میں گزرا، حالانکہ ان کے والد ایک کاروباری شخصیت تھے۔ تنگ دستی کیسی کہ والد کی محبت نہیں مل رہی ہے، چچا کی محبت بھی موجود ہے، دادا کی محبت بھی موجود ہے، لیکن جو ایک والد کا ہونا، ایک والدہ کا ہونا بہت بڑی ایک ڈھارس ہوتی ہے۔ اور بچے کا لاڈ زیادہ سے زیادہ کون اٹھاتا ہے؟ والد اور والدہ ہی اٹھاتے ہیں، لیکن وہ لاڈ وہ اس نہج پر نہیں اٹھ رہے، وہ ضروریات، وہ خواہشات اس نہج پر پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ اور اس نہج پر پوری کیسے ہوتی کہ اللہ رب العزت نے تو پہلے ہی یہ ترتیب دے دیا تھا، یہ ایک پورا کا پورا ایک نظام مرتب کر دیا تھا کہ اس بچے کو صبر کے ساتھ رہنا ہے، خواہشات اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے، کوئی دنیا کی خواہش نہیں آنی چاہیے۔ آپ کی زندگی جو شروع کے بچپن میں ہے وہ آپ کا تنگ دستی میں گزر رہا ہے، کم عمری میں ہی روزانہ کی اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانے بستی سے باہر لے جا رہے ہیں۔ تو بچپن میں جب دائی حلیمہ کے گھر ہیں تب بھی بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ تجارتی قافلوں کا 2 بار شام کا یا سریا کا سفر بھی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اور جہاں کہیں بھی کام کیا، آپ نے بہت ہی محنت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، مخلص ہونے کے اخلاص کے ساتھ کام کیا، اور اسی وجہ سے آپ اپنی ان 3 وصف کی وجہ سے ہی پہچانے جاتے تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام صادق اور امین دے دیا گیا، لقب رکھ دیا گیا کہ آپ صادق بھی ہیں، سچے بھی ہیں اور امین بھی ہیں۔ آپ نے ہمیشہ حلال روزی کمائی اور سچ کر کے دکھایا۔ محنت کی روزی میں عظمت بھی ہے، سکون بھی ہے، اور کم عمری میں آپ کی شخصیت دراصل اس زمانے کے ایک مزدور کسی تھی۔ یہ اللہ دکھا رہے ہیں، اللہ ہمیں سمجھا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں۔ ایک یتیم لڑکا ہونے کی حیثیت سے آپ کو زندگی کی تمام سختیاں جھیلنی پڑیں، آفتیں، مصیبتیں، محرومیاں آتی ہی گئیں، مگر آپ کا شاندار کردار ہے، عزت نفس ہے، آپ کی عظیم شخصیت ہمیشہ نمایاں رہی۔ آپ اپنے ہم عمر بچوں میں بھی یکتا ہیں، زیادہ تر خاموش ہیں۔ آپ صادق اور امین بھی ہیں، اپنی مثال آپ ہیں۔ آپ کی صداقت، دیانت، امانت مثالی ہے۔ آپ پیدائش کے اعتبار سے باعزت تھے، مگر حسن کردار کے اعتبار سے بھی بہت ہی اونچا مقام ہے آپ کا۔ تو میری بہنوں، آج ہمارے بچے کیا ہیں؟